قربانی کے بارے میں 4 باتیں سمجھائی ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. قربانی ان تکون الاضحیہ ملکا للمضحی، قربانی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی جس کا انسان مالک ہے. دھوکے سے قربانی لی گئی، فراڈ سے لی گئی، چوری کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اسی صحابہ قربانی سے پہلے جانور خریدتے. كنا نسمن الاضحیہ والمسلمون یسمنون، صحابہ ان کو کھلا پلا کے فردا کیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے. دوسری بات ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، قربانی اس جانور کی جائے گی اس جنس معین میں سے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام سے قربانی ہو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع على انه لا يجزئ في الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم، قربانی ہوگی یا اونٹ کی ہوگی مذکر مؤنث، یا گائے کی ہوگی مذکر مؤنث، یا بھیڑ بکری کی ہوگی مذکر مؤنث، بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنی چاہیے. ہاں کچھ لوگ کہیں گے اور کہتے بھی ہیں، اور کہنے والوں کو بھی کسی نے کہا ہی ہوگا، بتانے والوں کو بھی کسی نے بتایا ہوگا. بڑا مزیدار ہوتا ہے جی، کیا بھینس کا بچہ. مزیدار تو ہرن بھی بڑا ہوتا ہے، مزیدار تو نیل گائے بھی بڑی ہوتی ہے. کوئی حجت نہیں ہے مزہ جی. اس کو گائے پہ قیاس کرتے ہیں، قیاس کریں گے تو قیاس سے زکات میں بھینس کا قیاس گائے پہ کرتے. اگر قیاس سے زکات دی، اگر قیاس کی بات کی تو آج کل تو لہنگے بھی 5.5 لاکھ کے گھروں میں پڑے ہیں، زکات تو ان کی بھی دینی پڑے گی. کپڑوں پہ کوئی زکات نہیں ہے. آج تو ڈنر سیٹ بھی 1 ملین کا بھی آتا ہے، اس کی بھی زکات دینی پڑے گی. اور برتنوں پہ کوئی زکات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ صحابہ نے، تابعین نے یہ بات سمجھی جو آج ہم سمجھے بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جانوروں کا حکم دیا انہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے. تیسری بات ان تکون الاضحیہ تبلغ السن المعتبر شرعا، ہر جانور کی اتنی عمر ہونی چاہیے اس وقت اس کو قربان کیا جائے گا. حکم یہ ہے لا تذبحوا الا مسنا الا ان يحصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، جب تک دودھا جانور نہ ہو تو قربانی نہ کرو. اگر وہ نہیں مل رہا تو پھر آپ جزا بھی کر سکتے ہیں. 5 سال کا اونٹ، 2 سال کی گائے، بھیڑ مذکر ہو یا مؤنث، ما اکمل السنہ، جس کی عمر 1 سال ہو جائے آپ کر سکتے ہیں. لیکن افضلیت پھر بھی اس کو ہوگی کہ دودھا ہو، نہیں مل رہا یا آپ یہ خرید چکے ہیں تو 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، 2 سال کی گائے ہونی چاہیے، اور بھیڑ مذکر یا مؤنث 1 سال کی ہونی چاہیے. رہا بکری یا بکرا تو اس کے لیے حکم الگ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ بردہ بن نیارہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں قربانی کر چکا ہوں، ابھی عید نماز نہیں پڑھی. فرمایا انما هو لحم قدمه لأهله، یہ گوشت ہے اپنے گھر والوں کو کھلا دو، قربانی نہیں ہوئی. اچھا پھر کیا کروں؟ ان عندي داجنا من المعز وهي خير من مسنة، میرے پاس ایک پالتو بکری کا بچہ ہے جو دوندے سے بھی اچھا ہے. فرمایا اذبحها ولا يصلح لغيرك، تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تیرے بعد کسی کو بھی قیامت تک اجازت نہیں ہے. تو بکری یا بکرا مذکر یا مؤنث ہو، یہ اس وقت تک قربانی اس کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جب تک شرط کا اعتبار نہیں کرتے ہم، کیونکہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہی چلے گا. چوتھی بات ان تکون الاضحیہ سالمۃ من العیوب المانعہ، ایسی قربانی نہ کرو جس میں 4 قسم کے عیب ہوں. پہلا عیب المریضہ البین مرضها، ایسی بیمار قربانی جس کی بیماری بالکل واضح ہے، وہ بیٹھی اٹھ نہیں سکتی. اگر وہ روایت مان لی جائے وقتی طور پر کہ یہ قربانی قیامت کے دن پل صراط پہ چلے گی، اس پہ بیٹھ کے جانا ہے، جو خود بیٹھی اٹھ نہیں سکتی وہ آپ کو کیسے کراس کروائے گی؟
اچھی لنگڑی قربانی جس کا لنگڑا پن واضح ہے، جو خود چل نہیں سکتی وہ دوسرے کو کیا اٹھائے گی؟ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے، نبینا تو ویسے ہی نہیں، کانے کی بات ہو رہی ہے۔ والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کا دماغ درست نہیں، اس کو چلاتے دائیں ہیں وہ چلتا بائیں ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کا جانور خریدو ان نستشرف العین والاذن، کان اور آنکھ ذرا غور سے دیکھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 حصے گائے میں ہوتے ہیں، وقت تھوڑا ہے میں تھوڑا سا اختصار کرنا چاہوں گا، 7 حصے گائے میں ہوتے ہیں، 7 حصے اونٹ میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک قربانی کرنا چاہتا ہے 1 کر لے، کوئی 10 کرنا چاہتا ہے 10 کر لے، کوئی 100 کرنا چاہتا ہے 100 کر لے، اگر مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اگر مقصود گھمنڈ ہے پھر پیسہ ضائع نہ کرے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ صحابہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے تھے، اب لوگ یبخلوننا، لوگ بخیلی کا تانا دینے لگ گئے ہیں، اس لیے زیادہ جانور لوگ کرتے ہیں۔ مقصود اگر تانوں سے بچنا ہو، فخر ہو، پھر جائز نہیں ہے مال ضائع کرنا۔ قربانی وہ کرو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، مقصود یہ ہو میرے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے سوال کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی، چلو جی قربانی کا ایک حصہ تو ہے لیکن میرے تو 5 بچوں کے ابھی عقیقے رہتے ہیں تو گائے کر لو، نہیں جائز۔ گائے کے 7 حصے قربانی کے ہیں اور عقیقے کے اندر 2 مستقل جانیں ہونی چاہیے۔ عن الغلام شاتان متکافئتان، بچے کی طرف سے 2 مستقل جانور اور بچی کی طرف سے 1 جان اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گائے یا اونٹ کے حصوں میں اس طرح شراکت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عقیقہ ہے، یہ میری قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جو خصی کیا گیا تھا اور ایسے جانور کو بھی ذبح کیا جو خصی نہیں کیا گیا تھا۔ دونوں قسم کے جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے جب ان میں یہ چاروں شرطیں پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے، بھیڑ، بکری ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بائیں طرف لٹایا جائے اور 4 چیزوں کو کاٹو چھری کے ساتھ۔ کون سی 4 چیزیں؟ الحلقوم والمری والودجین، سانس کی نالی، کھانے پینے کی نالی اور ان کے دائیں بائیں جو موٹی گلینڈز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جب یہ چاروں کٹ جائیں تو اس وقت صحیح ذبح ہوتا ہے۔ رہا اونٹ تو اس کے ذبح کرنے کا طریقہ نہر کہلاتا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کرو، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو، پھر اس کی ہنسلی میں کوئی تیز دھار لگاؤ، جب خون نکلے گا گر جائے تو پھر گوشت تو بنانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ کے صحابہ نے بھی اپنی بیٹیوں کو حکم دیا۔ قربانی مرد بھی کر سکتا ہے، قربانی عورت بھی کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امر ابو موسیٰ الاشعری بناته ان يضحين بأيديهن، ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو۔ نہ جانے کس نے کہہ دیا کہ عورت کو تو چھری پھیر دے حرام ہو جاتا ہے۔ اور آج کل ایک نئی بات ہے، کدو اگر اچھی طرح چھلکا نہ اتارے اوپر سے وہ بیل جس کے ساتھ کدو لگتا اگر پہلے ٹوٹ گئی نا تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اچھا جی کہاں لکھا ہے؟ لوگ ساری باتیں کو لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی ساری باتیں لکھی نہیں ہوتی تو ان کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن لکھا ہوا آیا ہے، حدیث لکھی ہوئی آئی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے، علم والوں سے، بالبینات، وہ تمہیں دلائل سے بیان کرے، والزبر، تمہیں لکھی ہوئی دکھائیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ لکھا ہونا کو ضروری ہے؟ نہیں، مسلمان کا منہج یہ ہے جو میرا رب کہے گا، جو میرے رب کا محبوب کہے گا میں اس کو مانوں گا، کسی اور بات کو نہیں مانوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قربانی کے احکام بیان کی وہاں قربانی کی آداب بھی بیان کی۔ صرف چند لمحات میں ان آداب کو سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قربانی کرنے لگے تو پہلا کام یہ کرے فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ،
اپنے آپ کو تیار کرے. یہ نہیں ہے کہ قربانی کو لٹا دے اور اس وقت جو ہے اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو اور دھوتی باندھ رہا ہو. فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ. دوسری بات، قربانی کو لٹانے سے پہلے ان تحد الشفاعہ، چھری کو اچھی طرح تیز کر لے. قربانی کو لٹا کر چھری تیز کرنا ظلم ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا تريد ان تبيتها موتان هل احدثت شفرتك قبل ان تزعها. اس کو لٹانے سے پہلے تو نے چھری کیوں نہیں تیز کی؟ اس کو دگنی موت دینا چاہتے ہو؟ عمر تو عمر تھے، جب دیکھا کہ ایک بکری کو لٹائے بیٹھا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے، انہیں کوڑا لگایا. فرمایا سُقْهَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا. موت تو دینا چاہتے ہو، ڈبل موت کیوں دیتے ہو؟ خود تیار ہو، چھری کو تیز کرے. اور فرمایا احسان کرو جانور کے ساتھ. احسان کیا ہے؟ جب تم نے چھری پھیر دی ہے، پھر 6 بندے جو جانور پہ بیٹھے رہتے ہیں 10 منٹ، ظلم ہے. اس کو چھوڑو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ. چوتھا ادب یہ ہے، ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے جانور دیکھ نہ رہے ہوں، چھپا کے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے اپنا بایاں قدم مبارک اس کے پہلو پہ رکھا، دائیں ہاتھ سے چھری چلاتے ہوئے فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اور چھری چلا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم دن کو بھی قربانی کر سکتے ہو، رات کو بھی قربانی کر سکتے ہو، لیکن اس نیت سے اگر رات کو قربانی کرو کہ گوشت بچ جائے، کو لینے نہ آئے، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. بخل وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ. بخل سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں. اس لیے جب قربانی کرو، کل ایام تشریق ذبح، ایام تشریق میں کسی دن بھی قربانی ہو سکتی ہے. 11، 12 اور 13 مغرب سے پہلے پہلے قربانی کر سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 نہر خود کیے، اور بقیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات مطہرات کی طرف سے گائے بھی ذبح کی. آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو دیکھ کر اپنی استعمال کے مطابق انسان قربانی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مسئلہ یہ سمجھایا جو تھوڑا سا حساس ہے، کن کے لیے؟ جن کے پاس علم نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الحج باب فی الصدقہ بلحوم الہدی وجلودها وجلالها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان یقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساکین. جانوروں کے گوشت، جانوروں کی کھالیں، جانوروں کی جھولیں مساکین میں تقسیم کر دو. سب سے پہلا حق، آپ کو ایک ہی روڈ پہ 20 بینر نظر آئیں گے. مدرسے کا بینر، فلاں جگہ کا بینر، فلاں جگہ کا بینر. ایھا الناس، او مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھو. یہ کھانے حق ہے مساکین کا، مساکین کو پہنچاؤ. عید الفطر آئے تو فطرانے بھی گئے، رمضان آئے تو زکاتیں بھی اڑ گئی، قربانی آئے تو کھالے بھی گئی. مسکین مسکین رہ جاتا ہے. سوچو جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے نوکر نہیں ہے، تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ اس کی نوجوان بچیاں 7 گھروں تک پانی بھرتی پھرتی ہے، کبھی خیال نہیں آیا؟ سوچئے جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش ہے، کبھی سوچا میں کیا کھاتا ہوں اور اس پہ کیا گزرتی ہے؟ آج عقل مند کہتے ہیں کیلا کھانے کے بعد چھلکا نہ پھینکا کرو بیٹا، کوئی پھسل جائے گا. بہت اچھی بات ہے، لیکن سلف صالحین کہا کرتے تھے کیلا کھا کے چھلکا اس لیے نہ پھینکو جو کھا نہیں سکتا اس پہ گزرے ہی گیا. ذہن دیکھیے، وہ شخص جس کے پاس لباس نہیں ہے خوشی میں شریک ہونے کے لیے، مسکین ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، ان کا کون خیال کرے گا؟ سب اپنی بات سناتے ہیں. مسلمانوں اللہ کے رسول کی بات سنایا کرو. اللہ کے رسول کو پتا تھا
اصحاب صفا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک نہیں 86 جنگیں کی ہیں. پتا تھا, حکم دیا مسکینوں کو دیجیے, جاؤ علی میں تمہیں حکم دیتا ہوں مساکین میں تقسیم کر دیجیے. کبھی موقع ملے تو حج سے پہلے, عید سے پہلے سورۃ الحاقہ کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا. خذو فغلو, اللہ فرمائیں گے پکڑو ان کو, زنجیروں میں ڈال دو. اور وہ زنجیر جو منہ سے داخل کی جائے گی اس سے نکالی جائے گی. 70 ہاتھ زنجیر. سبب کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. ان کا لوگوں, یہ ان لوگوں کی سزا ہے جن کا ایمان اللہ پہ نہیں تھا. ولا يحض على طعام المسکین, اور مسکینوں کے کھانے میں رغبت نہیں دلاتے تھے. اس لیے میرے بھائیو, سب سے پہلے مساکین کو دو. جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے پھر آپ کسی بھی خیر کی جگہ پہ دے سکتے ہیں, منع نہیں ہے. لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو چھپایا نہ کرو. رسول اللہ فلاں ہاسپٹل میں چاہیے, فلاں ہاسپٹل میں چاہیے, اور مسکین اور فقراء اور محتاجین جو مانگتے نہیں ہیں, جن کے پاس کچھ ہے نہیں, کون ان کا خیال کرے گا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات میں قصہ لکھا ہے. حج کرنے گئے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ گھر سے نکلا اور مردہ مرغی اٹھا کے گھر لے گیا. کہتے جلدی سے اس کو منع کرو, مردہ کھانا تو جائز نہیں, یہ بکری مردہ ہے, مردار کھانا تو جائز نہیں. گھر کا پتہ کیا, کہا بچہ ویسے اٹھا کے لے آیا. پھر پوچھا یہ گھر کیسے؟ کہا بہت نیک گھرانہ ہے لیکن ان کا والد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, ماں ہی بچوں کی پرورش کر رہی. کہا اگر نیک گھرانہ ہے تو پھر مردار نہیں کھا سکتے. پوچھا گیا, پتا یہ چلا کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب مردار کھانا بھی ہمارے لیے جان بچانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے. عبداللہ بن مبارک نے حج کی رقم حوالے کی, کہا جاؤ اس گھر میں پہنچا دو, عبداللہ آئندہ سال حج کرے گا. ساتھی حج پہ گئے, واپسی میں بتاتے ہیں میدان عرفات سے فارغ ہوئے, مزدلفہ پہنچے, خواب آئی سب کو, آواز آ رہی تھی لوگوں سب سے پہلے میں نے حج قبول کیا ہے تو عبداللہ بن مبارک کا حج قبول کیا. آج مسلمان دیانتدار بن جائیں, تعصب اور عصبیت کو چھوڑ دے, معاشرے میں کوئی خطر نہیں رہے گا. سب سے بری عادت دیانتداری رائے ختم ہو چکی ہے, اور دیانتداری کی رائے قرآن و سنت کی رائے ہے. دوسری رائے دیانتداری کے لیے ہو سکتی قرآن و سنت کے مقابلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیت لہ, جو شخص قربانی کی کھال کو بیچ دیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی. اس لیے یہ مسکینوں تک پہنچنی چاہیے. اگر وہ اتنا ہی بیمار ہے اور مجبور ہے کہ بیچ نہیں سکتا تو بیچ کے اس تک قیمت پہنچائی جائے. جس سے قربانی کروا رہے ہو اجرت میں اس کو کھال دینا, اجرت میں اس کو گوشت دینا جائز نہیں. صحابہ کہتے کننا نعطی من عندنا, ہم اپنے پاس سے اس کی اجرت دیا کرتے تھے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے, ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے, اور جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے, سب کو عزتوں رحمتوں راحتوں اور برکتوں سے نوازے, اور خوشی کے موقع ایمان کی حالت میں نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے, جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے, جو کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا, دست بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور سب کا جاریہ بنا, اور جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بار رونق بنا دے, اور جو مال والے ان کے مال میں برکت فرما, اور جو فتنوں آزمائشوں سے بچا, بے روزگار کو بھی ترنگل بنا, مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے بعد ہی قربانی کی اور 7 آداب بھی بتائے. پہلا ادب یہ ہے کہ آپ بسم اللہ واللہ اکبر, بسم اللہ اللہم تقبل منی, گھر والوں کی طرف سے بھی کر رہے ہیں, وعن اہل بیتی, آپ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربانی خود بھی کی ہے. اگر آپ یہ سارا سلسلہ خود سنبھال نہیں سکیں گے, نہیں سنبھال سکتے, کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ اکیلے بھی کر لیتے ہیں, آپ کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں.
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو لٹایا اور فرمایا اعنی علی، میری مدد کیجیے، آؤ میرے ساتھ لگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا، امر ابو موسیٰ بناتہ ان یضحین بایدیہن، بیٹیوں جاؤ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے کرو۔ آج لوگوں میں عجیب صورتحال ہے، عورت کی تو ہاتھ لگ جائے تو قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہاں ان کتابوں میں لکھا ہوگا جو شیطان نے لکھ کے آپ کی طرف بھجوائی ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس یہ خبر پہنچی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے 505 کہ عورت نے بکری ذبح کی ہے، کیا کیا جائے؟ فامر باکلھا، فرمایا کھاؤ، کیا ہے وہ صحیح بخاری کی روایت، اور مومن سوچتا پھرے کہ مکروہ۔ اللہ عز و جلال صحیح دین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا ادب یہ ہے، چھری کو تیز کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے قربانی پر۔ احسان کیا ہے؟ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کریں۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری کو اچھی طرح تیز کرو، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے لے جاؤ۔ خُذْ سَافِلَتَهَا، آپ آرام سے پیار سے اس کو لے کے جاؤ۔ اب اس کو چھری تو آپ نے پھیرنی ہے لیکن اچھے طریقے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آپ جانور کے سامنے چھری کو تیز کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عمر تو اس کا علاج اور بھی کرتے تھے۔ ایک شخص نے جانور کو لٹایا ہوا ہے، چھری تیز کر رہا ہے اور جانور دیکھ رہا، انہیں کوڑا پکڑ کے اس کی تربیت کی کہ تیرا ایسا علاج ہونا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قربانی کیسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دو طریقے پیش کیے ہیں۔ اگر آپ نے اونٹ ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، اونٹ کو کھڑا کیجئے اور اس کی بائیں ٹانگ کو باندھیے اور پھر اس کو نہر کیجئے، تیز دھار اس کے لبے میں ڈالا جاتا ہے اور خون سارا نکل جاتا ہے، اور باقی جتنے جانور ان کو لٹا کر کیا جاتا ہے۔ یہ نہر کرنا ہے اور وہ ذبح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ خسی جانور ہے یا خسی نہیں ہے، دونوں جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں قربان کی۔ کل ایام التشریق ذبح، سب سے افضل دن تو قربانی کا دن یوم النحر ہے، پھر یوم القر ہے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ پہلے دن قربانی کیجئے، نہیں تو دوسرے دن کیجئے، اور آپ کے لیے اجازت ہے۔ کل ایام التشریق ذبح، ایام تصدقوا وادخروا، چار چیزیں آپ خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی دو، صدقہ بھی کرو، اور اگر آپ نے زیادہ جانور کیے ہیں، پہلے تو اجازت نہیں تھی کہ 3 دن سے زیادہ آپ گوشت کو رکھ سکیں، پھر اجازت مل گئی آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں جب زیادہ ہو اور آپ تقسیم کر چکے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جب ان کے سامنے سیدنا علی تشریف لائے تو انہوں نے کھانا پیش کیا، کہا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا ہے۔ کہا میں تو اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، اگر آپ سنبھال کے رکھا ہے آپ نے تو آپ 1 ذی الحجہ سے اگلی ذی الحجہ تک بھی اسے کھا سکتے ہیں، جیسے کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 356۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ سن چکے ہیں۔ کھال کے بارے میں 3 باتیں یاد رہنی چاہیے۔ من باع جلد اضحیہ دم عفراء احب الی اللہ من دم سوداوین، دم عفراء جو بالکل سفید ہے یہ اللہ ذوالجلال کے نزدیک 2 جانوروں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ قربانی آپ ایک کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کی روشنی میں آپ کو 2 قربانیوں سے بھی زیادہ محبوب چیز کا عمل کرنے کی توفیق ملے گی اور اجر ملے گا۔ یہ قربانی کتنا عظیم کام ہے، کتنے عظمت والا اور اجر و ثواب والا کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے باقی رہنے والی جتنی دنیا ہے ان کے بعد اس سنت کو، جو قربانی کی سنت ہے، اللہ نے جاری کر دی۔ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں، اللہ کے شعائر کی عظمت وہ سمجھتا ہے جس کے دل میں اللہ نے تقوی رکھا ہوتا ہے۔ عام دل تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن
تقوى القلوب، جن کے دل اللہ کو پیارے لگتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، ان چیزوں کی عظمت سمجھتے ہی وہ ہیں۔ مجرم قسم کے لوگ، منافق قسم کے دل تو کہتے ہیں چھوڑو جی قربانی کیا کرنی ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، کسی فقیر کے گھر کا چکر لگا لو، تم نے قربانی پہ پیسے نعوذ باللہ ضائع کرنے ہیں، کسی بچی کی شادی کر دو۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقیر نہیں تھے؟ کہ آپ نے حج سے روک کے یہ کام کروائے کہ یہ کام بھی کروائے اور حج بھی کروائے اور قربانیاں بھی کروائے؟ ایسے ہی لبرل لوگ جن کو دشمنی ہوتی ہے دین سے اور دین کے کاموں سے، ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں۔ یہ تو سب کو یاد آتا ہے کہ حج عمرے پہ پیسہ لگ رہا ہے، قربانیوں پہ نعوذ باللہ ضائع ہو رہا ہے، ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے برباد کر کے جانیں خراب کرنے پہ آپ کو ترس آتا ہے۔ آج یہ نہیں شادیوں پہ لگ سکتے تھے، اس سے غریبوں کا بھلا نہیں ہو سکتا تھا؟ صرف اپنے نام درج کروانے کے لیے گین بک میں تو اس طرح کے پنگے لینا، اس سے نیکیاں نہیں ہو سکتی تھی؟ کتنے ارب روپیہ ضائع ہوا؟ کیا صرف اسلام نے جو حکم دیا اس کی ہی دشمنی مقصود ہے؟ اللہ جلال ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، اللہ ہمیں اس پہ مطمئن رکھا ہے اور اطمینان نصیب فرما، اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں۔ قربانی کرنے کی تیسری فضیلت یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، فصل لربک وانحر، میرے محبوب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کا شعار اسے بنایا ہے، مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے قربانی کرتا ہے۔ یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر سال ہر گھر پر قربانی ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، اس لیے سب سے عظمت والے دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک وتعالی یوم النحر ثم یوم القر، عظمت والے دنوں میں سب سے عظمت والا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر یوم القر جس کو ہم عید کا دوسرا دن بولتے ہیں، کیونکہ اس میں خون بہایا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک جان پیش کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ گوشت تو انسان سارا سال ہی کھاتا ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے بڑی پابندی کے ساتھ، بڑا خیال کر کے کہ ہم نے عید کے بعد ہی قربانی کرنی ہے اور ہم نے ایسا ایسا جانور کرنا ہے، یہ جو چیزوں کا خیال رکھ کے چھری چلاتا ہے اس کی شان ہی بڑی ہے۔ کہ گوشت کے لیے تو چھری چلانا ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا ہی کھانا ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ کے حکم کی تعظیم، کہ اللہ حضرت جلال کے پیغمبر نے بھی حکم دے دیا اور کر کے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی فضیلت یوں بھی بیان کی، پوچھا حج کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والسج، الحج والسج، حج وہ افضل ہے جس میں اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک کہا جائے اور جس حج میں قربانی کی، یہ فضیلت والا حج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا من کان لہ سعہ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ من کان لہ مال فلم یضح فلا یقربن مصلانا، مال اس کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو اسے چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ لوگ سوال کریں گے اور کرتے بھی ہیں بس یہ گنجائش تو نہیں ہے تو کیا قرض لے کے قربانی کر سکتے؟ اگر آپ اپنے بیٹے کی چھوٹی بڑی سنتوں پہ 2-2 لاکھ قرض لے سکتے ہیں تو قربانی میں قرض لینے میں حرج کیا ہے؟ ایک ایسی دعوت جس پہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں جو دعوت ہے ہی نہیں، جو فطرت ہے اس کو اختیار کرنا ہی۔ اگر آپ اپنے رکھ رکھاؤ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے 10-10 لاکھ اپنی شادی پہ قرض اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ یہ اتاریں گے کیسے، یہ صرف قربانی پہ خیال آتا ہے۔ اگر آپ 10-10 لاکھ روپے ٹھنڈے علاقے میں دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹلنگ کر کے اور سیر و سیاحت میں لگا سکتے ہیں تو قربانی کرتے وقت آپ کو کیا مسئلہ بنتا ہے؟ یہ سوال دین پہ ہی کیوں اٹھتے ہیں؟
میرے اور آپ کے ذاتی شوق و ذوق پہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کبھی یہ بھی انسان کو سوچ لینا چاہیے، جو اپنے بیلی متر اور سجنوں کے لیے لاکھوں روپے کھانے پہ خرچ کر سکتا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پہ قربانی ہے جس کو اللہ نے طاقت دی، جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی کرے۔ شریعت کے دشمن آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور مختلف چینلز پہ، نہیں اس سال قربانی نہیں لینی، بجلی نہیں آ رہی چلو کسی کو جنریٹر لے دو، کسی کو UPS لگوا دو۔ یہ وہ دشمن ہیں اسلام کے جنہوں نے شریعت کا مزاج نہیں سمجھا ہوتا، جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی شریعت کی عظمت کو نہیں سمجھا ہوتا۔ قربانی کیجیے، قربانی کے لیے 4 باتیں یاد رکھیے۔ چوری اور ڈکیتی اور دھوکے سے لی گئی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اپنی قربانی کیجیے، تسلی کے ساتھ دیکھیے۔ دوسری بات، ان جانوروں کی قربانی کیجیے جن کا تذکرہ آیا ہے، یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی کہتے ہیں الاجماع انہ لا یجزئ فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم۔ امت کا اجماع ہے کہ قربانی اونٹ کی ہوگی مذکر یا مؤنث، گائے کی ہوگی مذکر یا مؤنث، بھیڑ بکری کی ہوگی مذکر یا مؤنث۔ اور تیسری بات، اس کی عمر کو بھی دیکھیے گا، بکری مذکر ہو یا مؤنث، جب تک 2 دانت نہیں اس کے ٹوٹے قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت ہے آپ کھا لیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذبحها ولا تصلح لغیرک۔ ابو بردہ بن نیار کو کہا تھا میرے صحابی تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تیرے سوا کسی کو اجازت نہیں۔ اگر بھیڑ مذکر ہے یا مؤنث 1 سال کی ہو جائے تو آپ کر لیجئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان الجزع یوفى مما یوفى منه السنی، یہ جزا بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے تو 6 ماہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چلو احتیاط کا پہلو لے لو، 1 سال کی اگر بھیڑ یا چھترا ہو جائے تو قربان ہو جائے۔ گائے 2 سال کی ہو جائے تو اس کے دانت تقریباً ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے فقہاء اور علماء لکھتے ہیں کہ 2 سال کم از کم اس کی عمر ضرور ہونی چاہیے۔ 5 سال کا اونٹ ہو تو اس کے بھی دانت گر جاتے ہیں، تو 5 سال تو کم از کم اس کے ضرور ہونے چاہیے۔ ایک الگ بات ہے کہ گائے ہو یا اونٹ کے بارے میں دوندا ہونے کی شرط کسی نے لگائی ہے کہ نہیں لگائی، دونوں پہلو موجود ہیں۔ ایک چوتھی بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ قربانی کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا عیب؟ العوراء البین عورها، اس کا کانا پن اتنا نہ ہو کہ کانا پن ظاہر ہو، وہ قربانی قبول نہیں ہو۔ العرجاء البین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے۔ اور تیسری بات والمریضہ، ایسا بیمار جانور، لاغر جانور جو چل ہی نہیں سکتا۔ اور چوتھا والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کے دماغ کا مسئلہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، دائیں چلاؤ وہ بائیں چلتا ہے، تو ایسی قربانی بھی اللہ کے سامنے پیش نہ کیجیے، یہ قبول نہیں ہوتی۔ قربانی جو ہے مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت نے بکری ذبح کی تو اللہ کے رسول نے فأمر بأکلها، فرمایا کھا لو۔ آج جاہلیت اور یہ سرحد پار کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں اس وطن عزیز پہ۔ یہ کدو کو چھیلتے ہوئے اگر اوپر سے ٹوٹ جائے کہتے حرام ہو گیا، اگر کسی عورت کا ہاتھ لگ جائے کہتے حرام ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو، خسی جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور بغیر خسی کیے ہوئے جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی۔ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہیں، باقی ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے جو عموماً بیان نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے افضل قربانی کرنی ہے تو آپ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دم عفراء ازکی عند اللہ من دم سوداوی، اور دوسری روایت میں آتا ہے احب الی اللہ، بالکل سفید رنگ کا اگر بکرا یا بکری، یہ جانور یہ 2 قربانیوں سے بھی اچھا ہوتا ہے، 2 قربانیوں سے بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ افرا کے مختلف معنی ہیں، بالکل سفید ہو ایک بات، یا بالکل سفید ہے اس میں چند کالے نشان ہیں،
یا مٹیالہ کلر ہے یہ بھی افراح ہے، یا یہ ہے کہ اس کا رنگ جس کو آج اب کہتے ہو کہ نسواری ہے اس طرح بھورے رنگ کا ہو، یہ بھی افراح ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا احب الی اللہ من سوداوین، صحیح الجامع کی روایت ہے 3292 کہ اگر دو کالے رنگ کے جانور آپ کرتے ہیں تو ان سے ایک جانور یہ کرنا افضل ہو۔ آپ قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربان کیجیے، چھری کو پہلے تیز کیجیے، اس کو لٹا کے چھری تیز نہ کیجیے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحد الشفارہ وان تضار عن البہائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کرنے لگو تو چھری کو پہلے تیز کر لیا کرو اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چھری تیز کر رہے اور جانور کو لٹایا، اسے کوڑا لگایا تھا اور کچھ لوگ کان سے اور ٹانگ سے کھینچ کے اس کو لے جاتے ہیں، فرمایا نہیں، سقھا الی الموت سوقا جمیلا، اور اس کو موت دینا چاہتے ہو تو ذرا پیار سے لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا، قرآن بھی کہتا ہے قربانی کا گوشت کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، اطعم القانع والمعتر، ضرورت مند مسافر پڑوسی رشتہ داروں کو محروم نہ کرو، خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ اور تیسری بات، اگر آپ نے زیادہ قربانیاں کرنی ہیں تو گنجائش ہے، اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 خود ذبح کیے، نحر کیے، اور باقی 37 سیدنا علی کے حوالے کر دیے رضی اللہ عنہ۔ پورا گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کرنا جائز ہے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں صحابہ ایسے کیا کرتے تھے۔ اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن یاد رکھنا فخر کے لیے نہیں، سنت سمجھتے ہوئے آپ کر سکتے۔ اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے اس کی الگ سے قربانی کرنے کی دلیل نہیں، اپنی قربانی میں اسے شریک کیجیے۔ جب اس کی کھال کی بات آئے تو گوشت کا تیسرا کام بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَادَّخِرُوا، اگر آپ کے پاس گوشت زیادہ ہے مسکینوں فقیروں کو دے دیا ہے تو آپ اس کے کباب شباب بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایک مفہوم پیش کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت پیش کیا سیدنا علی کو، پوچھا یہ کون سا گوشت ہے؟ جواب دیا قربانی کا۔ کہا اتنی مدت میں اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحج سے دوسرے ذی الحج تک آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلی 2 حدیثیں آپ کو یاد نہ رہیں بس یہی یاد رہے۔